بچوں ان تصویروں کو دیکھیے، یہ تصویریں گھر اور اس میں موجود افراد کی ہیں۔ تو بچوں آج ہم آپ کی ماحولیات کی کتاب سے سبق بدلتے ہوئے کنبے پڑھیں گے۔ بچوں اس تصویر میں دیکھیے، یہ ہے ثانیہ کے گھر کی تصویر۔ اس تصویر میں ہمیں ثانیہ کے ابو، امی اور اس کے بھائی بہن دکھائی دے رہے ہیں۔ ماں باپ اور بچوں سے ایک گھر بنتا ہے اور ہمارا سماج ان گھروں سے ہی بنا ہے، اسی لیے گھر سماج کی بنیادی اکائی ہے۔ بچوں آپ کی کتاب میں دیکھیے، یہ اقبال اور شمیم کے گھر کی تصویر ہے۔ یہ ہے اقبال اور یہ ہے اقبال کی بیوی شمیم۔ اقبال اور شمیم کے 5 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، علیم، سلیم، نازل، رزاق اور ایک بیٹی ہے عائشہ۔ 2 بڑے بیٹوں علیم اور سلیم کی شادی ہو چکی ہے۔ یہ ہے علیم کی بیوی شاہدہ اور یہ ہے رابعہ، سلیم کی بیوی۔ علیم اور شاہدہ کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے تنویر اور ایک بیٹی حلیمہ۔ تو اقبال کے کنبے میں جملہ کتنے افراد ہیں؟ چلیے گن کر دیکھتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11۔ اقبال کے کنبے میں جملہ 11 افراد ہیں۔ اس کنبے میں جملہ 2 پیڑھیاں رہتی ہیں، پہلی پیڑھی اقبال اور اس کے بچوں کی اور دوسری پیڑھی علیم اور شاہدہ کے بچوں کی، یعنی اقبال کے پوتا پوتی کی۔ اس طرح جب اقبال کا کنبہ آگے بڑھے گا، یعنی اس کے پوتا پوتی کے بچے ہوں گے، تب تیسری پیڑھی بنے گی۔ جیسے جیسے کنبہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے پیڑھیاں بھی بڑھتی جائیں گی۔ تو بچوں ایسا خاندان جس میں 2 یا 2 سے زیادہ پیڑھیاں رہتی ہوں اس کو مشترک خاندان، جوائنٹ فیملی کہتے ہیں۔ تو اس حساب سے اقبال اور شمیم کا خاندان مشترک خاندان ہے۔ بچوں چند سالوں بعد اقبال اور شمیم کے خاندان میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ اس تصویر میں دیکھیے، یہ ہے شمیم اور اقبال کا کنبہ۔ یہ ہے علیم، شاہدہ اور ان کے بچے۔ علیم کو دوسرے شہر میں ملازمت یعنی کام مل گیا ہے، اسی لیے علیم اپنے کنبے کے ساتھ دوسرے شہر میں رہنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہاں پر شمیم اور اقبال کے کنبے سے 4 افراد چلے گئے۔ یہ ہے سلیم اور رابعہ، ان کے یہاں ایک منّے کی پیدائش ہوئی، تو اس طرح ایک نیا مہمان اس کنبے میں شامل ہو گیا۔ یہ ہے تبسم کی شادی ناظم سے ہونے والی ہے۔ اس طرح تبسم بھی شمیم اور اقبال کے کنبے کا حصہ بننے والی ہے۔ یہ ہے عائشہ، شمیم اور اقبال کی بیٹی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ شہر جا رہی ہے۔ پڑھائی مکمل ہونے تک عائشہ شہر میں ہی رہے گی۔ اس طرح ایک اور فرد اس کنبے سے کم ہو جائے گا۔ تو بچوں اس سال اقبال کے کنبے میں کتنے افراد ہیں؟ چلیے گن کر دیکھتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ پچھلے سال اقبال کے کنبے میں 11 افراد تھے اور اس سال اقبال کے کنبے میں 7 افراد ہیں۔ بچوں ان دونوں تصاویر کو دیکھیے۔ پچھلے سال سلیم، اس کی بیوی اور بچے اور عائشہ اس کنبے کا حصہ تھے، مگر اس سال وہ اس کنبے سے چلے گئے یا دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ بڑا کنبہ چھوٹے کنبے میں تبدیل ہونے کی درج ذیل وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ملازمت، نمبر 2 پڑھائی، نمبر 3 نئی ضروریات، نمبر 4 عدم تعاون، نمبر 5 آپس میں ہم آہنگی کا نہ ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ بچوں اس تصویر میں دیکھیے، اس سال چند نئے افراد شمیم اور اقبال کے کنبے میں شامل ہو گئے ہیں۔ علیم اور رابعہ کا منّا اور ناظم کی بیوی تبسم۔ نئے افراد کنبے میں شامل کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 پیدائش کے ذریعے نئے افراد کنبے میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 2 شادی کے ذریعے نئے افراد کنبے میں شامل ہوتے ہیں۔ بچوں اس تصویر میں ہمیں دادا دادی، ان کے 2 بیٹے، بہویں اور پوتا پوتی دکھائی دے رہے ہیں، یعنی اس گھر میں 2 پیڑھیاں رہتی ہیں، اس لیے یہ مشترک خاندان ہے۔ ایسا خاندان جس میں 2 یا 2 سے زیادہ پیڑھیاں رہتی ہوں اس کو مشترک خاندان، جوائنٹ فیملی کہتے ہیں۔
بچوں اس تصویر میں دیکھیے، ہمیں یہاں پر ماں، باپ اور بچے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پر صرف ایک پیڑھی رہتی ہے، اسی لیے یہ انفرادی خاندان ہے۔ ایسا خاندان جس میں ماں، باپ اور بچے رہتے ہوں اس کو انفرادی خاندان، نیوکلیر فیملی کہتے ہیں۔